نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ مسئلہ الہ اگرچہ تفصیلاً تو میں نہیں پڑھا سکا، لیکن اجمالاً میں نے اس طریقے سے آپ کو سمجھا دیا کہ انشاءاللہ آپ کو الہ کی، معبود کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے علم غیب پر بھی گفتگو کرنی، توسل پر بھی، مسئلہ سماع موتیٰ پہ بھی، اور اس مرتبہ میں ایک عنوان کا اضافہ کروں گا۔ بہت زیادہ پروپیگنڈا ایک طبقے نے کیا کہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ حیات النبی اور سماع صلاۃ و سلام عند القبر، ان مسائل میں وہ اشاعت التوحید کے ساتھ نہیں تھے، ہمارے ساتھ تھے۔ ایک تحریر کو بھی انہوں نے بنیاد بنایا ہوا ہے جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں ہوئی۔ حضرت شیخ نے اس پر دستخط کیے۔ اس تحریر کو ان حضرات نے اپنے دعوے کے لیے بنیاد بنایا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو طلبہ ہیں یا علماء ہیں، آپ کو مخاطب کر کے میں اس کی حقیقت دلائل سے، براہین سے واضح کروں، تاکہ ہمارے اس بیان کو، کلاس کو ملک بھر کے اشاعت التوحید کے علماء، ورکر، کارکن سنیں اور انہیں حقیقت حال سے واقفیت ہو۔ یہ بھی ہم نے انشاءاللہ اسی وقت میں بیان کرنا ہے، اور اہل تشیع اور اہل سنت کے مابین جو اصل، حقیقی اور بنیادی اختلاف ہے، اس پر بھی انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ عبادت کی تعریف آپ نے پڑھ لی کہ دو عقیدوں کے ساتھ آپ جو کام بھی کریں گے، کوئی تعظیم کریں گے، تو یہ دو عقیدے اس تعظیم کو عبادت بنا دیں۔ اگر یہ دو عقیدے نہ ہوئے تو وہ
تعظیم عبادت نہیں بنے گی۔ ہاں کچھ تعظیمیں ایسی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ یہ عقیدے ہوں یا نہ ہوں وہ ہر حال میں اللہ ہی کے لیے ہیں، جیسے سجدہ کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ یہ دو عقیدے ذہن میں نہ ہوں پھر بھی غیر اللہ کے لیے سجدہ اور طواف جائز نہیں۔ تو عبادت کی تعریف آپ نے سمجھ لی۔ عبادت کی اقسام پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ عبادت کی 3 اقسام ہیں۔ عبادت کی پہلی قسم ہے قولی عبادت۔ یعنی جس عبادت کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، جیسے دعا مانگنا۔ فارسی میں اور ہماری زبان میں کہتے ہیں پکارنا، عربی میں دعا اور ہماری زبان میں پکار۔ ہر پکار عبادت نہیں ہوگی۔ دھوکہ دیں گے علماء، والرسول یدعوکم، رسول عہد میں تمہیں پکار رہا تھا، یدعو۔ وہ جو اللہ کے رسول پکار رہے تھے تو وہ شرک ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے۔ بلکہ ایک بڑے عالم نے، یعنی وہ چھوٹا نام نہیں، اہل بدعت کے بڑے عالم ہیں، مصنف ہیں، محقق سمجھے جاتے، انہوں نے غیر اللہ کی پکار پہ دلیل دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر فصرہن، 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ مائل کر لے، مانوس کر لے، پھر انہیں ذبح کر کے ان کی بوٹیاں قیمہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا دے، پھر مختلف پہاڑوں پہ انہیں رکھ دے، ثم ادعوہن، پھر ان کو پکار۔ تو وہ حضرت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کو کہہ رہے ہیں بے پرندوں کو پکار۔ تو پرندوں کو پکارنا جائز ہے اور بزرگوں کو پکارنا ناجائز، یہ انہوں نے دلیل دی غیر اللہ کی پکار پر۔ تو ذہن میں رکھیے ہر پکار عبادت نہیں بنے گی، وہ پکار عبادت بنے گی جو غائبانہ ہو۔ غائبانہ، غائبانہ کیا؟ جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی اسباب کے، وسائل کے، مشینری کے وہ میری پکار کو سن رہا ہے۔ اب یہ وائرلیس ٹیلی فون، موبائل، یہ ساری چیزیں اس میں سے خارج ہو، یہ پکارنا کیا بنے گا؟ عبادت بنے گا۔ اور یہ عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکارنا ہی عبادت ہے۔ اس پر آپ نے قرآن کی ایک آیت کو بطور دلیل پڑھا، سورۃ المومن آیت نمبر 60،
قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، تمہاری پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، میں تمہاری پکاروں کو قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنے سے مراد کیا ہے؟ کتنی دعائیں ہم مانگتے ہیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ جو مانگو میں قبول کرتا ہوں، نہ، مطلب ہے استجب لکم، یہ پکاروں کو قبول کرنے کی صلاحیت مجھ میں ہے، میرے سوا یہ صلاحیت کسی میں نہیں۔ ان الذین یستکبرون عن دعائی، پہلے اگر ادعونی ہے مجھے پکارو تو آخر میں بھی جا کے یہی کہنا چاہیے تھا نا، ان الذین یستکبرون عن دعائی، جو میری پکاروں سے منہ موڑتے ہیں نا، آخر میں جا کے کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی۔ تو اس آیت نے ثابت کیا کہ غائبانہ پکار جو ہے وہ کیا ہے؟ عبادت ہے، عبادت ہے۔ بس صرف میں 2-3 آپ کو حوالے لکھواتا ہوں، جگہ میں دکھاؤں گا تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو، یدعو پہ تھوڑا سا غور کریں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا آدان وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ، پہلے کیا کہا؟ یدعو، پہلے دعا کا ذکر کیا اور آخری آیت میں جا کے کیا کہا؟ عبادت، عبادت۔ سورۃ مریم آیت نمبر 48، اس میں بھی پکار کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ مفسرین جو ہیں عربی کے، وہ تدعون کا معنی تعبدون کرتے ہیں، یدعو اس کا معنی یعبد کرتے ہیں۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں جی عبادت غیر اللہ کی نہیں ہونی چاہیے، ہم معنی کرتے ہیں پکار کا کہ انہیں پکارنا نہیں چاہیے، وہ پکارے نہیں سنتے۔ تو وہ کہتے ہیں سارے مفسرین تو اس کا معنی تعبدون کرتے ہیں یا یعبدو کرتے ہیں۔ حضرت صاحب نے اس کا جواب دیا، حضرت صاحب نے فرمایا مفسرین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہر پکار عبادت نہیں ہے، اور جب کسی کو مشکل کشا سمجھ کر غائبانہ اس کو پکارا جائے تو یہ پکار کیا ہوگی؟ اس لیے وہ تدعون کا معنی تعبدون کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ پکار کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو قولی عبادت ہے اللہ ہی کو مصائب میں پکارنا، قرآن بھرا پڑا ہے جی، اور غیر اللہ کی پکار سے قرآن نے جگہ جگہ لوگوں کو روکا ہے جی۔ ہم پڑھتے چلے جائیں گے قرآن پاک میں، میں آپ کو
لکھواتا چلا جاؤں گا، اشارہ کرتا چلا جاؤں گا کہ یہ غیر اللہ کی پکار سے روکا گیا ہے، یہاں روکا گیا ہے، یہاں روکا گیا ہے۔ آپ اس مسئلہ الہ کی بحث میں اسے لکھ لیں گے جی۔ عبادت کی دوسری قسم ہے بدنی، جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے جی۔ یہ کیا ہے جی؟ قیام، رکوع، سجدہ، طواف، اعتکاف، مجاورت، حجر اسود کا بوسہ، یہ سب بدنی عبادتیں ہیں جی۔ ان کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ تو یہ بدنی عبادت بھی صرف اور صرف کس کے لیے ہونی ہے؟ اللہ کے لیے۔ غیر اللہ کے سجدے کرنے سے قرآن نے جگہ جگہ روکا ہے جی۔ جتنی آیتیں آتی چلی جائیں گی آپ ان کو اس بحث میں لکھتے چلے جائیں گے، بدنی عبادت کی بحث میں، قولی عبادت کی بحث میں۔ تیسری قسم ہے عبادت کی مالی، جس کا تعلق انسان کے مال سے ہے۔ زکوٰۃ دینا، عشر دینا، صدقہ کرنا، قربانی ذبح کرنا۔ اسی میں آ جاتی ہے جی نظر و نیاز، منت، چڑھاوا۔ تو یہ مالی عبادت بھی صرف اور صرف کس کے لیے ہوگی جی؟ اللہ کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ۔ میری نماز، میری قربانی۔ نماز میں دو عبادتیں ہیں، بدنی، قولی۔ قربانی میں ایک عبادت ہے مالی۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز، میری قربانی کا معنی ہے میری قولی عبادت، میری بدنی عبادت، نسکی میری مالی عبادت۔ یہ تینوں قسم کی میری عبادتیں للہ۔ اسی کو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ قولی، بدنی، مالی، تینوں قسم کی عبادتیں للہ۔ کس کے لیے؟ اللہ کے۔ نقل سے ہٹ کر کہ قرآن کہتا ہے کہ نظر و نیاز صرف اللہ کا حق ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز جائز نہیں۔ نقلی دلائل جو ہیں، یعنی قرآن کے دلائل، حدیث کے دلائل، فقہ کے دلائل، ان سے آپ ہٹ جائیں، عقل کے معیار پہ تولیں۔ عقل اس بات کا فیصلہ کرے گا کہ جس رب نے آسمان سے بارش برسائی اور ایک دانے کو 700 دانوں میں بدل دیا، وہ اناج جب گھر میں آئے تو عقل کیا کہتی ہے کہ اس کو بطور نظر و نیاز تقسیم کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ آپ نقل کو چھوڑ دیں، اس بحث کو آپ ایک مرتبہ ایک طرف رکھ دیں کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی، فقہ حنفی کی کتابیں کیا کہتی۔ بحر الرائق نے نہیں لکھا النظر عبادت
والعبادۃ لغیر اللہ کفر صریح و شرک قبیح۔ نظر کیا ہے؟ عبادت ہے۔ النظر عبادت، اسی نظر کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں، عربی میں جس کو نظر کہتے ہیں اسے فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے نظر اللہ نیاز حسین، اسی نظر کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں۔ النظر عبادت والعبادۃ لغیر اللہ کفر صریح، اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، واضح شرک ہے۔ اگر جانور کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اسے قوت اور طاقت دینے والا اللہ ہے، جن ہاتھوں سے تو چارہ ڈالتا ہے ان ہاتھوں میں قوت دینے والا اللہ ہے، جو چارہ تم نے آگے ڈالا وہ چارہ بنانے والا پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھر وہ جو چارہ جانور کے معدے میں پہنچا اس اصل غذا کو گوبر سے الگ کرنے والا اللہ ہے، وہ اصل غذا جب جگر میں چلی گئی تو اس اصل غذا میں سے دودھ کو بلغم اور خون سے الگ کرنے والا اللہ ہے، جسے کہا من بین فرث ودم لبنا خالصا، گوبر سے الگ کر لیا جب وہ معدے میں تھی، غذا معدے میں تھی، ودمن اور خون سے الگ کر لیا جب غذا جگر میں تھی۔ دنیا کی ہزاروں چھاننیوں میں چھانتا رہ، اتنا شفاف اور صاف اور پاکیزہ دودھ تو حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم نے تیری نازک طبیعت کا لحاظ کرتے ہوئے گوبر کا ایک ذرہ بھی اس میں نہیں آنے دیا کہ تیری طبیعت نازک ہے، تو نازک مزاج ہے، گوبر کا ایک قطرہ دودھ میں آ جاتا، تو نے تو سارا دودھ بہا دینا تھا۔ میں نے تیری نازک طبیعت کا خیال کر کے گوبر کا ایک ذرہ بھی دودھ میں نہیں آنے دیا، جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کو ملنے نہیں دیا، تو بھی میری عبادت میں شرک والی پلیدی کو شامل نہ کیا کر۔ لبناً خالصا، اپنی بات آئی تو فرمایا فادعوا اللہ مخلصین۔ اب تو یہ ہماری اپنی قسمت ہے کہ خالص دودھ نہیں ملتا۔ دیہاتوں میں رہنے والے لوگ جن کی اپنی کوئی بھینس بکری وہ پیتے ہوں گے، قسمت والے لوگ ہیں۔ ہم پتہ نہیں کیا پیتے، دودھ ہوتا ہے کہ کیا بلا ہوتی ہے۔ آپ کسی دودھ والے ہوٹل پہ چلے جاؤ، اسے کہے بھائی ایک من دودھ چاہیے، وہ کہتا ہے 4 بجے آ کے لے جانا۔ ایک کتھوں لینا 4 من کہاں سے لے گا؟ آخر بھینسوں سے گائے سے ہی نکالنا ہے تو وہ ہر وقت تیار ہیں، اضافی منوں کے حساب سے دودھ دے رہی ہیں، وہ تو مصنوعی طور پہ بنایا جاتا ہے، اس میں چیزیں شامل کی جاتی۔ تو آپ بھی اگر شہروں میں رہنے والے ہیں، دیہاتوں میں ہیں تو ٹھیک ہے، اب تو دیہات والے بھی شہر والوں کی ریس کرنے لگے ہیں، وہ بھی ملاوٹ کر دیتے، تو ان کی منت کیا کرو بھائی پانی پا لیا کر، اور کوئی شے نہ پائی، پانی ہمیں قبول ہے، چلو کو تھوڑا سا پانی ڈال۔ تو یہ ہماری اپنی قسمت ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ کیا۔ تو وہ دودھ ہو جب تیرے برتن میں آ گیا ہے، چھوڑ یار قرآن حدیث فقہ دلائل ایک طرف رکھ دے،
عقل کے معیار پہ تول کے بتا، اب یہ دودھ بطور نظر و نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ اس پر بھی دلیلیں دینے کی ضرورت ہے، اس پر دلائل قائم کریں ہم۔ میں گجرانوالہ میں پڑھتا تھا تو جس مسجد میں رہتا تھا اوپر چھت کھلتی تھی، نیچے وہ بھینس والا تھا، رج کے پانی پاتا سی، میں اوپر سے دیکھ رہا ہوتا تھا، صبح کی نماز پڑھ کے ہم اس طرف چلے جاتے تھے۔ تو ایک دن میں گیا تو میں نے دودھ لینا تھا، تو کہتا ہے مولوی صاحب آج دودھ کوئی نہیں۔ میں نے کہا کہاں گیا؟ داتا پہ بھیج دیا۔ یہ ان سارے سال دی بے ایمانیاں ختم ہو رہی ہیں، داتا پہ بھیج دیا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ تو کہتا ہے داتا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، جتنے ہیں نا تو ٹھیک ہے۔ مجھے کہتا ہے داتا کا ذکر قرآن میں نہیں۔ تو عقل کے معیار پہ بھی ہم تولیں دلائل کو چھوڑ کے، تو نظر و نیاز، مال تقسیم کرنا، یہ کس کے نام پہ ہونا چاہیے؟ کتنی جگہوں پہ اللہ یہ چیلنج کرتے ہیں۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 4، سورۃ نحل آیت نمبر 56، سورۃ لقمان آیت نمبر 10۔ ان میں اللہ چیلنج کرتے ہیں، میں نے تو یہ بنایا ہے، ارونی، مجھے بھی دکھاؤ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو انہوں نے کیا بنایا ہے۔ کئی جگہوں پہ اللہ نے چیلنج کیا انہوں نے کیا بنایا۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، پہلے دن ابلیس نے کہا تھا اللہ کو، میں تیرے بندوں سے اپنا حصہ لوں گا۔ شیخ حضرت شاہ عبد القادر اس پر موزل القرآن میں کیا لکھتے ہیں؟ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فضول خرچیوں میں مال خرچ کرواؤں گا، غیر شرعی رسموں میں مال خرچ کریں گے۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 173، سورۃ مائدہ آیت نمبر 3۔ یہ سورۃ بقرہ کا آپ نے پڑھ لیا، ایک نمبر 173، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر، پڑھ لیا ہے؟ تو آپ کا ٹیسٹ لے لوں؟ حضرت صاحب کیا کہتے ہیں، ماں سے کیا مراد ہے؟ تو نہیں بولنا، ایک جمعہ تے دورہ پڑھن لگا، ماں سے مراد حضرت صاحب کیا لیتے؟ حضرت صاحب کا قول کیا ہے؟ ماں۔ اے جمن تو پہلے پڑھن لگا، ساری عمر گزر گئی تھی۔ ہاں جو آپ نے آواز لگائی ہے تھوڑی سی بولو زورا صاحب، کلمہ۔ حضرت صاحب کہتے ہیں، میں نے پہلے بتایا حضرت صاحب ایسا معنی کرتے ہیں کوئی محذوف نہ ماننا پڑے، محذوف نہ ماننا۔ مفسرین نے جو معنی کیا، ماں وہ چیز، اوہلا بہی علیہ کے معنی میں لینا پڑا، بہی بمعنی علیہ، جس چیز پر نام بلند کیا جائے غیر اللہ کے تقرب کے لیے، تو بہی کو، بے کو علا کے معنی میں لینا پڑ گیا۔ اگر ماں سے مراد چیز لیں، وہ چیز جس پر غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نام بلند کیا جائے، تو ماں علا کے معنی میں لینا پڑ گیا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں ماں سے مراد ہے کلمہ، وہ کلمہ بھی جس کلمے کے ساتھ
اب بے اپنے معنی میں رہ گیا، اب اسے اللہ کے معنی میں نہیں لینا پڑتا۔ وہ کلمہ جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے غیر اللہ کا نام بلند کیا گیا، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے، وہ کلمہ بولنا بھی حرام ہے۔ وہ بکرا، وہ چھترا، وہ چیز، وہ تو اپنی جگہ پہ رہ گئی۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا تو میں داتا دربار پہ دیگ اتاروں گا۔ حضرت صاحب کہتے ہیں دیگ تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، یہ کلمہ بولنا بھی کیا ہے؟ ہوں سمجھ آئی کہ کو نہیں آئی؟ کہ حال بھی سمجھ نہیں ہے؟ تو آپ سے کوئی پوچھے بھائی حضرت صاحب کیا معنی کرتے ہیں، تو ماں سے مراد کیا لیتے ہیں؟ کلمہ۔ کئی لوگوں نے جانور مراد لے لیا، ماں، اور وہ جانور اوہلا ذوبیا۔ اوہلا کا معنی ذوبیا کہاں ہو گیا بھائی؟ وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا غیر اللہ کے نام پر، باسم شیخ عبد القادر، باسم ابراہیم، تو وہ حرام ہوگا، یہ اہل بدعت کا کہنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ماں سے مراد جانور ہے اور اوہلا کا معنی ذوبیا ہے، تو سورۃ مائدہ میں جب اس کو اللہ نے ذکر کیا ما اوہلا لغیر اللہ بہ، تو آگے جا کے اللہ نے کہا وما ذبح علی النصب، تو اللہ نے آگے جا کے یہ کیوں کیا؟ ما ذبح، اس کو تو الگ ذکر کیا اللہ نے۔ تو معلوم ہوتا ہے یہاں ماں سے مراد جانور نہیں ہے، اس کا تو آگے ذکر ہے وما ذبح، یہ آپ سورۃ مائدہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت صاحب نے کیسا معنی کیا؟ وہ کلمہ جس کلمے کے ساتھ غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اس کا نام بلند کیا جائے، چیز تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، وہ کلمہ بولنا بھی کیا ہے؟ حرام۔ ایک بات جو غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینے والے لوگ ہیں، ان کا ایک عذر یہ ہے ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں، ہم بزرگوں کا کیا کر رہے ہیں؟ ایصال، یہ 11ویں کیوں دے رہے؟ ایصال ثواب۔ یہ دیوبندی وہابی ارواح نہیں مانتے، ایصال ثواب کے منکر ہیں۔ ایصال ثواب کیا ہے جی؟ ایصال ثواب میں بڑی افراط تفریط ہوئی ہے جی۔ اگر آپ میری بات مانیں نا اور کہیں بھائی میں نے صحیح تجزیہ کیا ہے تو آپ مان جائیں، ورنہ ضروری کو نہیں، آپ کی اپنی تحقیق ہے، کریں تحقیق، آپ کا نظریہ ہے اپنا قائم رکھیں، اس پر کوئی دلائل دیکھیں۔ ایک تو لوگ آئے جنہوں نے کہا جو چیز دیں گے یہی میت کو پہنچے گی۔ ابا جی کو کریلے گوشت بڑے پسند تھے، تو کریلے گوشت پکا کے کسی غریب کو دیے جائیں، ایک کریلے گوشت ابے اور انہوں پہنچن کے، ایک تو نظریہ یہ ہو گیا اتنا۔ ایک طبقہ ہے جنہوں نے کہا ایصال ثواب ہے ہی کوئی نہیں، چلو کیسے ہے وہ؟ لیس للانسان الا ما سعی، ایصال ثواب ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر جو انسان نے کیا وہی اس کو پہنچتا ہے اور کوئی چیز کا اسے فائدہ نہیں ہوتا، تو حدیث میں کیوں آیا او ولد صالح یدعو لہ، کوئی صالح اولاد چھوڑ کے گیا جو اس کے لیے کیا مانگتی ہے؟ دعا۔ تو دعا تو ہے، خود جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ تو یہ دونوں نظریے غلط ہیں، وہی چیز پہنچتی ہے، یہ نظریہ بھی غلط ہے۔ جس طرح کسی مولوی صاحب نے چودھری کی بیوی کو جا کے کہا تھا کہ رات چودھری صاحب آئے تھے
اور میں بتا تو نہیں سکتا آپ کو، بڑی عجیب سا خواب ہے، شرم بھی آ رہی ہے۔ تو بالکل ننگے تھے چودھری سے، تو کہہ رہے تھے وہ جو میری لنگی ہے تو وہ دی جائے، میرے کول تے کپڑے ہے نہیں، کوئی نہیں۔ تو وہ چودھری صاحب کی جو بیوی تھی وہ میرا سن تھی، اس آخیا پہلے میرے گھر آیا کرتا تھا، اے ننگا تیرے گھر بڑھ گیا، کپڑے اس نے اتار دیے تو تیرے گھر آ گیا ہے۔ بھائی وہی لنگی پہنچے گی ان کو، ننگے پھر رہے ہیں، یہ نظریہ غلط ہے۔ ایصال ثواب ہے ہی کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ میرا تجزیہ یہ، اپنا خیال یہ ہے، ایصال ثواب دعا ہے۔ کیا ہے؟ دعا ہے۔ بھائی مانا کہ یا اللہ یہ میں نے 100 روپیہ ایک غریب کو دیا ہے، اس کا جو ثواب مجھے ملا ہے نا اس 100 روپے دینے کا، مولا میری درخواست ہے وہ میری ماں کی روح کو پہنچا دے۔ آگے اللہ اس کی دعا مانے یا نہ مانے، یہ ہے ایصال ثواب۔ اور اس کا ثبوت بھی ہے، او ولد صالح یدعو لہ، صالح اولاد چھوڑ گیا جو اولاد اس کے لیے کیا کرتی ہے؟ دعا کرتی۔ تو وہ حضرات کہتے ہیں یہ ایصال ثواب ہے۔ ہم کہتے ہیں ایصال ثواب عین اس دائرے کے اندر رہ کے کیجئے جو شریعت نے کھینچ دیا ہے، اس دائرے کے اندر کیجئے ایصال ثواب۔ وہ دائرہ کیا کھینچا ہے شریعت نے؟ شخصیت متعین نہیں، تاریخ متعین نہیں، دن متعین نہیں، چیز متعین نہیں۔ تم کہتے ہو 11 تاریخ کو دینی، کیوں؟ 10 کو ایصال ثواب نہیں ہو سکتا، 12 کو نہیں ہو سکتا؟ تو یہ جو 11 تاریخ کو دینی ہے، معلوم ہوتا ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ سودے کے بہانے جو مجھے گھر سے نکالا، میں خوب سمجھتا ہوں تیری دال میں کالا کالا، کچھ تو ہے نا کہ 11 کو دینی، 9 کو بھی نہیں دینی، 10 کو بھی نہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ہی کو ایصال ثواب کرنا ہے، حضرت صدیق اکبر کو نہیں، کیوں؟ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، نیک سمجھ کے کہ وہ صالح ہیں، بزرگ ہیں، تو پھر امت کے سب سے بڑے بزرگ تو حضرت ابوبکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں۔ نیک سمجھ کے دیتے ہو تو ان کی دیجئے، اور اگر سمجھتے ہو کہ الیاذ باللہ وہ کسی پکڑ میں ہیں تو وہ تو ولی اللہ تھے، عالم تھے، اچھی جگہ پہ ہوں گے، اپنے ماں باپ کا پتہ کوئی نہیں، دادے نانی نانے کا پتہ کوئی نہیں۔ اگر یہ سمجھ کے دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی دو نا، جن کو ضرورت ہے ان کی دو نا۔ یہ سردی کا موسم ہو اور آپ کے ذہن میں آئے کہ چلو یار یہ میرے پاس فالتو کمبل ہے تو کسی کو دیں یار کمبل، سردیاں بڑی ہیں۔ آپ نکلے، آپ نے دیکھا ایک آدمی دکان کے تھڑے پہ لیٹا ہوا ہے، تھڑ تھڑ کانپ رہا ہے، اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ چپ کر کے اس کے قریب سے گزر گئے۔ آگے آپ کو ایک کمرہ نظر آیا، آپ اس میں گئے، ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس کے اوپر بڑا خوبصورت کمبل ہے، ادھر ہیٹر چلا ہوا ہے، کمرہ بڑا گرم ہے، آپ نے اپنے والا کمبل بھی اس کے اوپر ڈال دی۔ کون آپ کو عقل مند کہے گا؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ہر مہینے وہ تو اللہ کے فضل و کرم سے جنت میں ہوں گے، ماں باپ کا، دادا پردادا کا ان کا پتہ نہیں، جن کو ضرورت ہے ان کے نام کی دو۔ اب میں جو بات کرنے لگا ہوں نا،
یہ آپ نوٹ کریں، یہ آپ کو عام طور پہ نہیں ملے گی۔ جتنی عبادات ہیں نا، شریعت نے ان کا وقت مقرر کیا ہے۔ نماز اس وقت میں پڑھنی، روزہ اس مہینے میں رکھنا ہے، حج ان دنوں میں کرنی، سمجھ گئے؟ ہر عمل اور عبادت کا وقت، دن رب نے مقرر کر دی۔ زکوٰۃ کا رمضان میں دینی ہے، ربیع الاول میں دینی ہے، کوئی اس میں کیا ہے؟ جب آپ صاحب نصاب ہوئے، اس پر سال گزر گیا، وہ تاریخ دوبارہ آئی، تو آپ پر زکوٰۃ کیا ہو گئی؟ فرض ہو گئی۔ دینے کے لیے کیا ہے؟ ساری اکٹھی اٹھا کے آج ہی دو، کوئی نہیں۔ زکوٰۃ نکلی ہے 1,00,000، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اکٹھی دے دو، رکھ دو، ضرورت کے مطابق دیتے چلے جاؤ۔ آئندہ 2 سال کی زکوٰۃ اگر اب دینا چاہتے ہو، کوئی فقیر آ گیا، مسکین آ گیا، حاجت آ گئی، ملک میں کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے سیلاب کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، کہ آپ زکوٰۃ فنڈ میں سے دینا چاہتے ہیں، آئندہ 2 سال کی زکوٰۃ اب دے سکتے ہیں، اگلے سال منہا کر لینا کہ یہ زکوٰۃ میں دے چکا ہوں، اس سے اگلے سال منہا کر لیں، تھوڑی تھوڑی کر کے دے دو، تمہاری مرضی، اکٹھی اٹھا کے دے دو، تمہاری مرضی، آئندہ 4-5 سالوں کی دے دو، تمہاری مرضی۔ فقیر کا لحاظ کیا گیا ہے، فقیر کا زکوٰۃ میں لحاظ کیا گیا ہے، کس کا؟ مانگت کا، سائل کا، فقیر کا۔ اگر زکوٰۃ کا وقت مقرر ہوتا نا، شعبان کے مہینے میں کوئی رشتہ دار بیمار ہو جاتا، ہسپتال میں ہوتا، مرنے والا ہوتا، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی، اور زکوٰۃ رمضان میں دینی ضروری ہوتی، تو آپ کہتے یار میں زکوٰۃ تو دینی ہے میں نے، لیکن اب شعبان کا مہینہ ہے تو میں تو نہیں دے سکتا، رمضان میں دینی، وہ تو مر جاتا۔ بس اگر میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، جو شریعت فرضی صدقہ کے لیے تاریخ اور وقت مقرر نہیں کرتی، اس شریعت نے ایصال ثواب کے لیے دن کیوں مقرر کرنا؟ 7-8 تاریخ کو ایک بندہ آئے، وہ کہے یار میرے بچے بڑے بھوکے ہیں، انہوں نے 2 دن سے کوئی چیز نہیں کھائی، تو کوئی خیرات کر یار میرے بچوں کے لیے۔ اور بندہ جواب میں کہے نہیں آج 9 تاریخ ہے، میں تو 11 نو دینی، میں تو 11 کو دوں گا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ آپ کو سمجھ آ گئی جی بات کی؟ اگر میں کامیاب ہوں تو یہ آخری نقطہ ذرا بڑا غور طلب نقطہ ہے، سمجھدار لوگ، اہل علم لوگ، دانا لوگ، تعلیم یافتہ لوگ اس کو بڑا سنیں گے اور اس پر غور بھی کریں گے کہ شریعت نے مالی صدقے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا، فقیر کا لحاظ رکھا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، ہم جو ہیں اور ہمارے مقتدی، حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے کہ میں نے لوگوں کو کہا غیر اللہ کے نام کی چیز نہیں دینی، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم نہیں کرنی، نظر نیاز منت چڑھاوا نہیں دینا غیر اللہ کے نام پر۔
ہمارے لوگ اتنے سمجھے، ہمارے لوگوں نے کہا مولانا غیر اللہ کے نام کی تو اپنی جگہ پہ رہ گئی، اسا اللہ دے نام دی بھی دے گئے تے ساڈا نام وٹا چھڑ۔ تو جو مواعد ہوتے ہیں یہ پھر اللہ کے نام کی، یہ کہتے ہیں توحید مانی ہے، توحید نہیں مانی۔ اب زکوٰۃ ہمارے دشمن دیں، صدقہ فطرانہ عشر دیں ہمارے دشمن، ہم توحید مانیے، ہمیں کون روکتا ہے؟ یہ فرشتیاں جنت دے دروازے تے روک لیتے دھکے مار کے اندر بڑھ جاواں گے۔ توحید نہیں مانی ہم نے، یہ ہم نے غلط پڑھایا لوگوں کو، غلط سمجھایا ہم نے لوگوں کو۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، اس پر عذاب ہے، قرآن و حدیث اس پر گواہ ہے۔ خزانے کو سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، وہ اسے ڈنگ مارے گا، یہ چلائے گا، اوپر سے آواز آئے گی، یہ کوئی غیر ہے؟ یہ وہی مال ہے جسے سنبھال سنبھال کے اور گن گن کے رکھا کرتا تھا۔ اللہ کی راہ میں، اور ادھر دیکھیں آپ دوسری طرف، تیجا، پھر سوتا، پھر 10واں، پھر 20واں، پھر 40واں، پھر جمعرات، پھر برسی، پھر شب برات، پھر شب معراج۔ انہاں لوگاں نو ساہ نہیں لین دیتے، خدا دی قسم دے بھی رہے لوگ۔ یہ جو ہمارے شہروں میں کل وغیرہ ہوتے ہیں مرنے پر تیسرے دن، تو یہ کیا ہے؟ ایک کیلے کے 4 ٹکڑے، نال چھولیاں دے دانے، چنے، وہ سامنے پڑے ہیں جناب، یہ کل ہے جی میت کا۔ ہمارے بندیال میں جب ملک کوئی مرتا ہے نا تو ان کے جو پیر ہوتے ہیں نا، پیر، وہ ٹرکوں پہ مال لاتے ہیں، ٹرکوں پہ۔ تیسرے دن کا جو مال ہوتا ہے نا، کس پہ لاد کے لاتے ہیں؟ اس میں آٹے کی بوریاں، گھی کے ٹین، اس میں منجی، ریشمی بسترے، کمبل، 2 گھوڑے بوسکی کے تھان، اچکنے، واسکٹیں، رنگین منجے بھر کے لاتے، آ کے پھر اپنے گھر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ملک صاحب نو بخشیں، بڑا اس نے ہماری خدمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ انہاں دا ایک بندہ اور مار، پھر ہم ٹرک بھر کے لائیں۔ چلو جی، علم غیب کی تھوڑی سی بحث کر لیتے ہیں، پھر کل انشاءاللہ اس پر سیر حاصل بحث کر لیں گے۔ بحث علم غیب، یہ بنیادی مسئلہ ہے جی۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ علم غیب کے مسئلے کے سمجھانے پر بہت زور دیتے تھے کہ انہیں لوگوں کو علم غیب کا مسئلہ سمجھاؤ۔ ہمارے استاذ العلماء، شیخ التفسیر والحدیث، جامع المعقول والمنقول، مولانا محمد حسین صاحب نیلوی رحمت اللہ، بہت زبردست عالم تھے، ہر وقت مطالعہ، ہر وقت مطالعہ، کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے، لکھ لکھ۔ وہ فرماتے تھے کہ قدر، میاں وال کے ساتھ ایک پنڈ ہے قدر، وہاں حضرت صاحب تشریف لائے بیان کرنے کے لیے۔ تو ایک عالم ان کو کہا تم تقریر کرو۔ حضرت صاحب کمرے میں بیٹھے ہوئے، مسجد کے کمرے میں، شرک کا زور تھا اس وقت، توحید بیان کرنی بڑا مشکل کام تھا، لڑائی ہو گئی۔ تو
تو حضرت صاحب نے اپنے دوسرے شاگرد کو مولانا عبد الرؤف، ان کا نام تھا مولانا عبد الرؤف، وہ اولین شاگردوں میں تھے حضرت صاحب کے. تو حضرت نیلوی صاحب کہتے ہیں کہ انہیں حضرت صاحب نے کہا مولوی عبد الرؤف ہو مسجد میں جا تے لوگاں نو علم غیب دی حقیقت سمجھا، لوگوں کو علم غیب کی حقیقت سمجھا. تو بہت زور دیتے تھے حضرت اس مسئلے پر. خوابوں پر ہمارا اعتماد کوئی نہیں، خواب ظنی ہوتا ہے، خواب کوئی قطعی چیز نہیں ہوتی. آج کل کے لوگوں تو خواب بالکل ہی ظنی ہوتے ہیں. جس رات تسی گوبھی تے آلو کھادے ہو نا، اس رات بڑے خواب آتے ہیں آپ کو. ہمارے یہ خواب ہوتے ہیں، گیس چڑھتی ہے نا، طرح طرح کے خواب آتے ہیں. کوئی بندہ ہوتا ہے جس کو حقیقی خواب آئے، جو صبح یاد رہے بندے کو. تو خواب ظنی چیز ہے، قطعی چیز نہیں ہے، اس پر بنیاد نہیں رکھی جا سکتی کسی چیز کی. لیکن مجھے چونکہ پتہ تھا کہ حضرت صاحب اس پر زور دیتے تھے، مجھے حضرت نیلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ حضرت صاحب اس مسئلے پہ زور دیتے تھے. تو وہ جو شیخ عبداللہ کی میں نے آپ سے بات کی ہے نا، وہ جو ہندو مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے، حضرت صاحب کے پاس رہے اور بڑی محبت تھی انہیں حضرت صاحب کے ساتھ. تو وہ آخری عمر میں ان کا بیٹا یہاں پیچھے رہتا تھا، تو اپنے بیٹے کے پاس رہتے تھے. تو سارا دن مسجد میں بیٹھے رہتے تھے. وہاں سامنے درخت ہوا کرتے تھے، اس کے نیچے چارپائی رکھ کے وہ بیٹھے رہتے تھے. تو میں بھی ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا. حضرت صاحب کی وہ باتیں اب تو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے لکھی نہیں، ٹیپ نہیں کی. انہوں نے بڑی باتیں سناتے تھے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے مولوی عطا اللہ راتی حضرت صاحب خواب وچ ملے نے، اور حضرت صاحب نے کہا ہے مولوی عطا اللہ کو کہو لوگوں کو علم غیب کی حقیقت بتایا کریں. تو میرے ذہن میں تھا کہ حضرت صاحب اس پر بہت زور دیتے ہیں لوگوں پر کہ مسئلہ علم غیب کی حقیقت بتائی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے. اگر ایک آدمی کا یہ عقیدہ ہو کہ جس کے نام کی میں نظر و نیاز دے رہا ہوں اسے میرے حالات کا کوئی پتہ نہیں، دے گا؟ نہیں دے گا. اگر غیر اللہ کو پکارنے والا اس کا یہ نظریہ ہو کہ جس کو میں پکار رہا ہوں اسے میرے حالات کا پتہ کوئی نہیں، پکارے گا؟ کبھی نہیں پکارے گا. تو یہ ہو گئی بنیاد. اگر یہ مسئلہ لوگوں کو سمجھ آ جائے نا علم غیب کا، تو شرک کے جو باقی شعبے ہیں، شاخیں ہیں، لوگ انہیں خود بخود چھوڑ دیں گے. تو لوگوں کو علم غیب اور اطلاع علی بعض الغیب، اس کا فرق بتانا ہوگا. علم غیب ایک الگ چیز ہے اور اطلاع علی بعض الغیب وہ کیا ہے؟ الگ چیز. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. جن لوگوں نے انبیاء کے لیے علم غیب ثابت کیا ان کے پاس دلیلیں وہی ہیں جو اطلاع علی الغیب ہے. وہ دلیلیں دے کر اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ علم. نبی پاک نے بدر کی رات فرمایا تھا کل ابو جال یہاں مرے گا، اتبا یہاں مرے گا، امیہ یہاں مرے گا. این اس دائرے کے اندر مرا. یہ بیان کر کے خطیب صاحب لوگوں سے کہتے ہیں ہاں وہابی دو بندی کہتے ہیں نبی پاک جانتے نہیں. تو آپ جانتے تھے نا ابو جال یہاں مرے گا، اتبا یہاں مرے گا. قرآن کی آیت کیا کہتے ہیں؟ وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا. علم غیب کیا ہے؟ میں صرف آپ کو مثال دینے لگا ہوں. علم غیب یہ نہیں ہے
کہ 4 5 6 10 15 بندوں کے مرنے کی جگہ کا پتہ چل جائے، اسے علم غیب نہیں کہتے حضرت۔ علم غیب یہ ہے ہر انسان کے مرنے کی جگہ، ہر جانور کے مرنے کی جگہ، ہر پرندے کے مرنے کی جگہ، ہر درندے کی مرنے کی جگہ، ہر کیڑا مکوڑا مکھیاں مچھر حشرات الارض ان کے مرنے کی جگہ۔ یہ کیڑی کہاں مرے گی، یہ چیونٹی کہاں مرے گی، یہ مکھی کہاں مرے گی، یہ مچھر کہاں مرے گا، یہ خنزیر کہاں مرے گا، یہ انسان کہاں مرے گا، کس وقت مرے گا، مرنے کا سبب کیا ہوگا، مرنے کے بعد اس کا وجود، اس کے پر، اس کے ذرات کہاں پہنچیں گے، اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ اس میں سے اللہ 1 کا 2 کا 3 کا 5 کا 100 کا مرنے کی جگہ اللہ اپنے کسی نیک بندے کو بتا دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی بعض۔ تو وہ اطلاع علی الغیب بیان کرتے ہیں اور ثابت کیا کرتے ہیں؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اور اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتا ہوگا، اور اس کے ہاتھ پر وہ قلعہ فتح ہوگا۔ یہ بیان کر کے مولانا کہتے ہیں ہاں جی، وہابی کہتے ہیں کل کی بات کوئی نہیں جانتا۔ نبی پاک جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا۔ پھر آپ نے وہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کی بڑی فضیلت ہے اس میں، کیوں؟ آپ یہ فرما چکے تھے میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ساتھ اللہ اور اللہ کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بڑی سند ہے جی، اگر اس کی گہرائی میں اتری جائے تو بڑی سند ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ اللہ اور اللہ کا رسول ان سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ پھر وہ قلعہ فتح ہو گیا، تو جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ ہم نے کہا حضرت علم غیب ایڈا چھوٹا نہیں کہ کل میں جھنڈا اس کو دوں گا اور یہ علم غیب ہے۔ یہ علم غیب نہیں ہے، علم غیب یہ ہے کل ہر بندہ کیا کرے گا، ہر جاندار کہاں ہوگا، کتنے بندے مریں گے، کتنے بندے زندہ ہوں گے، کتنے بندے جیلوں میں جائیں گے، کتنے بندے رہائیاں پائیں گے، یہ ہے علم غیب۔ اس میں سے 1 کی خبر، 2 کی خبر، 10 کی خبر اللہ اپنے پیارے بندوں کو دے دے، اسے علم غیب نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے اطلاع علی بعض غیب کی بعض خبروں پر اللہ نے اپنے نیک بندوں کو کیا دے دی؟ اطلاع دے دی۔ تو معجزے بیان ہوں گے، اطلاع علی الغیب بیان ہوگا، اور ثابت کیا کریں گے؟ علم غیب۔ تو علم غیب آپ سمجھ گئے؟ علم غیب کیا ہے؟ 1 قطرے سے لے کے سمندر تک کا علم، چیونٹی سے لے کے ہاتھی تک، 1 درخت کے پتے سے لے کے پوری دنیا کے درخت، فرشتے، انسان، جنات، حیوان، درندے، چرندے، پرندے، حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، اس دنیا میں درخت کتنے ہیں، ان پر ٹہنیاں کتنی ہیں، اس پر پتے کتنے ہیں، اس پر پھل کتنے ہیں، اس پر پھول کتنے ہیں، اور پھول کی پتیاں کتنی ہیں۔ اس دنیا میں صحرا کتنے ہیں، صحرا میں ریت کے ذرے کتنے ہیں، اس دنیا میں دریا، سمندر، ندیاں، نالے، نہریں، کنویں کتنے ہیں، پانی کے قطرے کتنے ہیں،
پانی کی مقدار کتنی ہے، مقدار کتنی ہے؟ اس دنیا میں حشرات الارض، کیڑے مکوڑے، چیونٹیاں کتنی ہیں، آسمان کے تارے کتنے ہیں، یہ ہے علم غیب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم غیب۔ اس کا نام ہے علم غیب۔ یہ خاصہ کس کا ہے؟ یہ خاصہ نبیوں کا نہیں۔ کیوں جی؟ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں درخت کتنے ہیں۔ خوف خدا کرو یار، اللہ سے ڈرو یار۔ نبی پاک کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں پانی کتنا ہے، صحرا کتنے ہیں، درخت کتنے ہیں، پھول کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، کیڑے مکوڑے مکھیاں مچھر کتنے ہیں، انسان کے جسم پہ بال کتنے ہیں۔ یہ نبوت کے لیے ضروری ہے؟ نہیں، یہ اس ذات کے لیے ضروری ہے جس نے ان کی روزی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اس میں سے اللہ اپنے کسی نیک بندے کو ایک چیز کی خبر، دو چیزوں کی خبر، تین چیزوں کی خبر اگر اللہ دے دے، اسے علم غیب نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے اطلاع علی الغیب۔ اس پر ہم تفصیلی بحث انشاءاللہ کل کریں گے جی انشاءاللہ۔ ایک پروپیگنڈا ہمارے متعلق یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ عذاب قبر کے منکر ہیں۔ کس کس کا جواب دیں گے جی؟ کس کس کی تحقیق کرواتے رہیں گے؟ آپ جو جتنے عزیز ہیں ہمارے، آپ وہ کتاب لیں، الاقوال المرضیہ فی احوال البرزخیہ، اور اس میں حضرت نیلوی صاحب کا رسالہ ہے قبر شرعی، شرعی قبر کس کو کہتے ہیں، اس کا آپ مطالعہ کریں جی۔